زمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. امام رضا کی عظمتوں پر بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. الحمدللہ مالک یوم الدین. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغرر الميامين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين، سيدنا ومولانا وصاحب نعمتنا وولي عصرنا مهدي هذه الأمة وطاووس أهل الجنة الحجة بن الحسن العسكري فداه أرواح العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين المظلوم العطشان غريب بكربلاء. صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة يا باب نجاة الأمة ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. صلوات نائب فرمائے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خداوند عالم قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ اور وہ ایک منصوبہ بناتے ہیں
اور اللہ منصوبہ بناتا ہے، اور یقیناً واللہ خیر الماکرین، یقیناً تمام منصوبہ بنانے والوں میں اللہ بہترین منصوبہ بنانے والا ہے۔ لائق حمد و ستائش ہے وہ پروردگار جو سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے، لیکن نہ وہ آنکھوں کی مدد سے دیکھتا ہے، نہ وہ کانوں کی مدد سے سنتا ہے، جو تمام آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور وہ اعلیٰ ہے جس نے 4 معصوم علی اس کائنات کو عطا فرمائے، اور ایسے علی کہ جہاں ہم پہلے علی کی بات کرتے ہیں جو مولائے مشکل کشا ہے، جو کیاسوب الدین ہے، جو مولائے متقیان ہے، جو امیر المومنین ہے، اس علی میں اور جس علی کی مناسبت سے آج کی یہ تمام مجلسیں اور اس شب میں جتنی مجلسیں رکھی جا رہی ہیں، منعقد کی گئی ہیں، ان 2 علی میں کوئی فرق بھی نہیں ہے۔ برائے نام بھی دیکھیں تو دونوں کا نام علی ہے، اور نام میں بھی فرق نہیں ہے۔ یہ علی وہ ہے، ایک علی مرتضیٰ ہے اور یہ علی رضا ہے، اور رضا جو کہ ان کا مشہور لقب ہے، اس سے مراد رضائے الہی ہے۔ یہ رضا لینے والے نہیں ہیں بلکہ عین رضائے الہی ہے۔ امت رسول اگر اسے انالائز کیا جاتا ہے، امت کو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے، اس کا جائزہ لیا جاتا ہے، تو کہیں جا کر امت سے کچھ لوگ رضی اللہ عنہم کا درجہ پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ بس آخر مقام جہاں تک امت پہنچ پاتی ہے وہ رضی اللہ کے مقام پر پہنچ جاتی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، یعنی لوگوں کی تمناؤں اور دعاؤں کے قابل بنتی ہے۔ لیکن اہل بیت علیہم السلام ان منتخب ہستیوں کا نام ہے جو عین رضائے الہی ہیں، جہاں اللہ کی رضا ان سے پوچھ کے کائنات کا سفر کرتی ہے۔ جو شب ہجرت میں جس نے اللہ کی مرضی کو خرید لیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ لِمَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، یعنی کہ جس نے شب ہجرت میں بستر رسول پر اپنے آپ کو سلا کر اللہ کی مرضی خرید لی، وہ اس علی رضا نے اپنی حیات طیبہ میں دکھائی ہے۔ اللہ کی رضا جس سے پوچھ کر تمام کائنات کا سفر کرے، جس کے قدموں کی برکت سے سارا ایران بابرکت ہو جائے، جس نے مشہد مقدس کو مرکز نور بنا دیا، اسے علی رضا کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ آل محمد شہروں کے محتاج نہیں ہیں۔ کئی لوگوں کی عزتیں شہروں کی بدولت ہوا کرتی ہیں، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ہمارے علماء بھی جو ہیں ان کے نام کے آگے جس وطن سے تعلق رکھتے ہیں اس وطن کا لقب آگے لگا دیا جاتا ہے، ٹائٹل آگے لگا دیا جاتا ہے۔ ہند سے تعلق رکھنے والے الہندی کہلاتے ہیں، سید سیستانی مشہور ہیں کہ سیستان سے تعلق ہے لہٰذا سیستانی کہلاتے ہیں، مرحوم آیت اللہ خوئی خو سے تعلق رکھنے والے تھے، خوئی کہلاتے ہیں۔ تو یہ ایک غیر معصوم ہوتا ہے جو کہ شہروں کا محتاج ہوتا ہے، اور ان کی عزتیں ان کی شہروں کی بدولت بھی ہوا کرتی ہیں۔ لیکن کئی ذلیل و خوار بھی ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بے عزتی کو عزت میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ عزت دار کے نزدیک دفن کر دیے جاتے ہیں، قبروں کے پتے بنتے ہیں، قبروں کے ایڈریس بنتے ہیں کسی نامی گرامی ہستی کے جائے مدفن کی بدولت، کہ جہاں پر کوئی نامی گرامی ہستی کو دفن کیا گیا ہے تو ان کے قبر کے نزدیک انہیں دفنا دیا جائے، تو ان کے قبروں کے پتے بن جاتے ہیں کہ زندگی بھر تو ذلیل و رسوا رہے، کہیں اس نامی گرامی شخصیت کی بدولت جو ہے ہمیں بھی کچھ عزت حاصل ہو جائے، لہٰذا فلاں کو رسول کے پہلو میں دفنا دیا گیا، اور آج ان کے پتے رسول کے پتے کی بنا پر انہیں جو ہے کچھ عزت ملتی ہے، تو رسول کے قبر میں ان کی پہلو میں دفن کرنے کی بدولت ملتی ہے، ورنہ وہ تو ہمیشہ سے لعنت کے مستحق رہے ہیں۔ کیا کہنے محمد و آل محمد کے کہ وہ کبھی نہ شہروں کے محتاج رہے نہ کسی پتے کے محتاج رہے،
بلکہ یہ تو وہ شخصیتیں ہیں کہ اگر مکہ میں آ جائیں تو مکہ معظمہ ہو جائے، اگر مدینے میں آ جائیں تو مدینہ منورہ ہو جائے، اگر جنگلوں میں چلے جائیں تو جنگلوں میں کربلا کو معلیٰ بنا دیں، اگر نجف چلے جائیں تو نجف اشرف بن جائے، اگر کاظمین چلے جائیں تو کاظمین شریفین بن جائے، اور اگر مشہد میں پہنچ جائیں تو مشہد مقدس بن جائے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ان کے قدموں سے کائنات کے وقت سنورتے ہیں، ان کے قدموں سے کائنات کو عزت ملتی ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، فرش والے اسے سلطان سما کہتے ہیں، عرش پر اس کو رسولوں کی دعا کہتے ہیں۔ اپنے خالق کی رضا ڈھونڈنے والے سن لو، اپنے خالق کی رضا ڈھونڈنے والوں سن لو، میرے مولا کو ہی اللہ کی رضا کہتے ہیں۔ بارے دیگر درود بھیجتے ہیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ امام ضامن کے نام سے مشہور ہیں۔ آخر امام کو امام ضامن کیوں کہا جاتا ہے؟ امام کو ہی کیونکہ تمام اہل بیت کے افراد جو ہیں وہ امام ضامن ہیں، لیکن یہ فقط 8ویں امام کا اعزاز کیوں رہا کہ انہیں امام ضامن کہا گیا؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام جو ہیں اللہ کی طرف سے اللہ کے نمائندے ہیں۔ ویسے تو اللہ نے تمام انسان کو جو ہے اس زمین میں اپنا خلیفہ مقرر فرمایا، لیکن تمام بنی آدم جو ہے اللہ کے خلفاء اس زمین میں مقرر کیے گئے، لیکن خاص اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز اہل بیت علیہ السلام کو بخشا کہ وہ اللہ کے اسپوکس پرسن قرار دیے گئے، وہ اللہ کے نمائندے قرار دیے گئے۔ بس اسی طرح جیسے ہر امام سے، ہر معصوم سے ایک لقب مخصوص ہو گیا اور وہ اس کے لیے مشہور ہو گیا، اسی طرح سے جس نے بشارت دی اور جس نے گارنٹی دے دی اہل بیت علیہ السلام سے، وہ علی رضا کے نام سے مشہور ہو گیا۔ عزاداران محترم، امام علی رضا کو مجدد مذہب امامیہ بھی کہا جاتا ہے، جس نے مذہب امامیہ کی تجدید کی اور دوبارہ سے اسے قائم کیا، اس لیے کہ ان کا قول بھی فعل الہی ہوا کرتا تھا اور فعل بھی فعل الہی ہوا کرتا تھا۔ جب امام رضا علیہ السلام کو ولی عہدی کے لیے مامون نے مجبور کیا تو امام نے اس ولی عہدی کو کیوں قبول کیا؟ امام سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ امام نے اس ولی عہدی کو کیوں قبول کیا؟ تو امام نے جواب میں فرمایا کہ موسیٰ کو اللہ کا حکم آیا تھا، نبی موسیٰ کو اللہ کا حکم آیا تھا، اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بغاوت پر اتر آیا ہے، وہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، تم اس کے پاس جاؤ اور اسے توحید کی دعوت دو، اسے اپنی رسالت سے آگاہ کرو۔ یعنی حضرت موسیٰ کو یہ جانتے ہوئے کہ فرعون اتنا بڑا دشمن خدا ہے، حضرت موسیٰ کو کہا جا رہا ہے اے موسیٰ اپنی انا کی قربانی دے کر تم فرعون کے دربار میں جاؤ اور اسے دعوت الہی دو۔ بس اسی طرح امام رضا علیہ السلام کو جب مامون میں کے دربار میں بلایا گیا تو اللہ جو کہ ہر چیز کے پیچھے مصلحت جانتا ہے، تو اللہ کی مصلحت یہی تھی کہ حضرت امام رضا کو مامون میں دربار کے پیچھے بھیجنے سے مراد یہی تھا اور یہی مقصود تھا کہ فرعون کے دربار میں جو موسیٰ کا مرتبہ ہے، جو موسیٰ کا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے قریب، بس وہی مقام مامون کے دربار میں علی رضا علیہ السلام کو حاصل ہے۔ خداوند عالم یہ بتانا چاہتا تھا کہ ریسورسز تو دشمن کے ہوں گے جو اس نے غصب کر لیے ہیں، جو کہ اہل بیت علیہ السلام کی ملکیت ہے، لیکن اس نے غصب کر لیے ہیں۔ دشمن کے ریسورسز ہوں گے لیکن فضائل اہل بیت علیہ السلام کے پڑھے جائیں گے، فضائل امام رضا کے آباء و اجداد کے پڑھے جائیں گے، اور یہ صرف اور صرف امام علی رضا کا کمال ہے۔ عزاداران محترم، مشہور حدیث ہے امام رضا علیہ السلام کی جو سلسلۃ الذہب کے نام سے مشہور ہوئی۔ مجھے اس کے پیچھے جو شان نزول ہے یا تمام جو واقعات
پیش آئے وہ آپ کے سامنے بیان نہیں کرنا ہے، اس لیے آپ بخوبی اس سے واقف ہیں۔ لیکن جب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نیشاپور سے گزر رہے تھے اور اس سلسلۃ الذہب کو تمام اہل تسنن کے علماء کے سامنے پریزنٹ کیا تھا ان کی درخواست پر، یہاں پر میں رک کے ایک فکرہ کہنا چاہوں گی کہ ایک وقت وہ تھا جب تمام لوگ رسول کا جنازہ پڑا ہوا تھا، ابھی غسل و کفن نہیں دیا گیا تھا، اور لوگ رسول کے جنازے کو تنہا چھوڑ کر وہاں سقیفہ میں جمع تھے۔ لیکن یہ بھی وہ وقت تھا جب ایک فرزند رسول جب ایران کے نیشاپور علاقے سے گزر رہے تھے تو 10,000 علماء کا مجمع جو کہ اہل تسنن سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے آ کر فرزند رسول سے ایک حدیث کا مطالبہ کیا، یہ ابن رسول اللہ ہم حدیث کو ترس گئے ہیں، رسول اکرم کتنے مظلوم ہیں کہ لوگ ان کے لاشیں کو چھوڑ کر ان کے جنازے کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے، یہی ایک فرزند رسول ہے جس سے اس کے قول کو سننے کے لیے ہزاروں کا مجمع جمع ہوا ہے اور ایک حدیث کا مطالبہ کر رہا ہے۔ یہ حدیث اتنی عظیم ہے، یہ صرف حدیث ذہب سونے کی کڑیاں صرف یوں ہی نہیں کہی گئی کہ اس کی سند اس طرح کی ہے، بلکہ اس حدیث نے کمال دکھائے ہیں، اس حدیث نے اعجاز دکھائے ہیں۔ ایک مرتبہ پاکستان میں ایک جلسہ رکھا گیا جس میں شیعہ اور سنی علماء کو بلایا گیا، اور ایک شیعہ اور سنی عالم کے درمیان جو ہے ایک مناظرہ چھڑ گیا۔ دونوں اس وقت موجود تھے، دونوں جو ہے اپنی اپنی دلیلیں پیش کر رہے تھے۔ جب شیعہ عالم کوئی اپنی طرف سے حدیث پیش کرنا چاہتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ میرے مولا علی نے ارشاد فرمایا، جیسے ہی کہتے تھے میرے مولا علی نے ارشاد فرمایا اور حدیث بیان کرتے تھے تو سامنے سے سنی عالم جو ہے اسی طرح کے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے کہتا تھا میرے مولا فلاں فلاں نے بیان کیا۔ یہ شیعہ عالم کہتے تھے کہ میرے امام علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا، یہ سامنے سے کھڑا ہو کر اسی الفاظ میں کہتا تھا کہ میرے امام فلاں فلاں نے ارشاد فرمایا، یہ فرماتے امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، اور یہ فلاں فلاں کو امیر المومنین مخاطب کر کے جو ہے ان کے سلسلے سے ان کے قول کو بیان کرتا۔ یہ شیعہ عالم پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا، سوچنے لگا میں جو کہتا ہوں یہ وہی میرے الفاظ جو ہے منتخب کر کے اور اپنے رہبروں کا، غاصب خلفاء کا نام لے کر جو ہے لوگوں کے سامنے گڑی ہوئی حدیثیں، گڑے ہوئے بیانات، گڑے ہوئے فضائل پیش کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں اتنا پریشان ہو گیا کہ اس وقت جو ہے میں نے امیر المومنین سے توسل کرنا شروع کیا۔ کہتا ہے میں نے امیر المومنین نجف اشرف کا رخ کیا اور میں نے توسل کرنا شروع کیا، یا امیر المومنین آپ ہی ہیں جو مدد کر سکتے ہیں، یا امیر المومنین میری زبان پر کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسی خصوصیت جاری کر دیجئے جس کا یہ تکرار نہ کر پائے، جسے یہ ریپیٹ نہ کر سکے۔ مولا کہتا ہے کہ مولا نے ایسی مدد کی کہ انہوں نے میری جانب نظر کرم کی اور مجھے اس وقت میرے ذہن میں حدیث سلسلۃ الذہب آ گئی۔ جیسے ہی میرے ذہن میں حدیث سلسلۃ الذہب آئی، میں نے اس حدیث سے استفادہ کرتے ہوئے اس سلسلۃ الذہب اس شخص کو دیکھا اور اس سے کہنا شروع کیا میرے مولا وہ ہیں جس نے ایک حدیث نیشاپور میں بیان فرمائی تھی، تو اس کا جو سلسلہ ملا وہ میں تیرے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عن علی رضا ابن موسیٰ الکاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن جبرائیل عن اللہ عن القلم عن اللہ عز وجل۔ جیسے ہی انہوں نے اس حدیث کی سند اس کے سامنے رکھی، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی جانب دیکھا اور اس کے بعد وہ خاموش رہ گیا، اس کی زبان سے کوئی جملہ نہ نکل پایا، اس کی زبان سے کوئی لفظ آخر نہ نکل پایا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے تو اپنے مولا کی سند، اپنے مولا کی حدیث کی سند پیش کر دی، اب تو اپنے حدیث کی سند ذرا پڑھ کے سنا۔ اور وہ ہکا بکا رہ گیا، وہ مبہوت رہ گیا، جس طرح سے نمرود
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی منطق کے سامنے ہکا بکا رہ گیا تھا۔ ایک صلوات عنایت فرمائے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم یا علی یا علی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ عزیزان محترم، 200 ہجری میں مامون نے مولا کو جبرن خراسان بلانا چاہا، اور خراسان بلانے کے پیچھے اس کے اپنے سبب تو تھے ہی کہ مولا کو اپنی نگرانی میں رکھنا چاہتا تھا اور لوگوں کو ان سے، ان کے شیعوں کو ان سے دور کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک سبب اور یہ تھا کہ اس وقت میں مامون کے دربار میں جو مناظرے ہوا کرتے تھے، ایک مرتبہ ایک عیسائی عالم آیا اور اس نے جو ہے اس کے علماء کے ساتھ، اس کے درباری علماء کے ساتھ مناظرہ کرنا شروع کیا۔ اس مناظرے میں جو مناظرہ آپ کے سامنے جو ہے بخوبی آپ اس سے واقف ہیں، اس مناظرے میں اس عیسائی نے جو ہے ان لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ حضرت عیسیٰ وہ ہیں جس کے بارے میں جو ہے آپ بھی متفق ہیں کہ یہ جو ہے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ پر ہمارا کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ آپ کے رسول کو ہم اپنا رسول نہیں مانتے، ہم اللہ کا بھیجا ہوا رسول نہیں مانتے، اس کو اللہ کا بھیجا ہوا نبی نہیں مانتے۔ اور اس کے بعد اس طرح سے یہ مناظرہ چلتا رہا، ان علماء کے پاس کوئی جواب نہ تھا اسے دینے کے لیے۔ آخر کار مامون نے کہا کہ تم اسے جواب کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس سے کہیے کہ فی الحال تو ہم اس کا جواب دینے کے قابل نہیں ہیں، ابھی ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، اس سے کہیے کہ ہمیں 3 روز کی مہلت دے دیں۔ مامون نے اس سے درخواست کی کہ تو 3 روز کا وقت ہمیں دے، ہم تجھے جواب لا کے دیں گے۔ 3 روز ختم ہوئے، جب دوبارہ تمام یہ 200 علماء اور یہ عیسائی اس دربار میں، ایک عیسائی 200 علماء کے مقابلے میں جمع ہوئے، تو مامون نے کہا کہ 3 روز مکمل ہوئے، اب تم اسے جواب دو۔ تو ان علماء نے صرف ایک جواب دیا اور یہ کہا کہ اس لیے کہ اس نے رسول اللہ کی توہین کی ہے، لہٰذا ہمارا جواب یہی ہے کہ یہ واجب القتل ہے۔ تو یہ تو ان کی نسل رہی ہے کہ ہمیشہ سے جب یہ لاجک کے سامنے، منطق کے سامنے کوئی جواب نہ دے سکیں تو یا تو توہین رسالت کے الزام لگا دیا کرتے ہیں اور اس طریقے سے لوگوں کو واجب القتل قرار دیا کرتے ہیں۔ مامون پریشان ہو گیا، اس نے کہا کہ یہ کہاں کا جواب ہے، اور میں اس عیسائی کو کیسے قتل کر سکتا ہوں، یہ میری پناہ میں ہے۔ اس وقت اسے مشورہ دیا گیا کہ آپ مدینے سے فرزند موسیٰ کو یعنی امام علی رضا کو بلائیں، اس لیے کہ اس وقت تمام لوگوں میں جو عالم ہے اس کائنات کا وہ فرزند موسیٰ کے سوا اور کوئی نہیں۔ بس یہ بھی ایک سبب بنا کہ امام علی رضا علیہ السلام کے لیے مامون ملعون نے اپنے تمام لشکر کو بھیجا، اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ انہیں حراست میں لے کر لیکن احترام کے ساتھ انہیں خراسان لے آیا جائے۔ 200 ہجری میں یہ لوگ پہنچے، امام نے انکار کیا، لیکن کچھ وقت بعد جب امام کو جبرن ان کے جان پر کھیل کر، ان کی جان کو نشانہ بنا کر ان لوگوں نے دھمکیاں دینا شروع کی، تو امام کو جو ہے اپنی جان کی خاطر، اس لیے کہ ایک مومن کی جان اگر اللہ کے نزدیک اتنے محترم ہے تو جو مومنوں کا امیر ہو، جو مومنوں کا امام ہو، اس کے لیے کتنا ضروری ہے کہ اس کی زندگی محفوظ رہے۔ ان کو جبرن جو ہے خراسان لایا گیا۔ کہتے ہیں کہ 201 ہجری شوال کا مہینہ تھا جب امام مرو پہنچے، جب امام جو ہے خراسان پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو ایک مرتبہ مامون نے امام کے استقبال کے لیے ایک دعوت کا انتظام کیا، اہتمام کیا۔ جب دعوت کا اہتمام کیا تو دربار کے اندر 100 کرسیاں، 200 کرسیاں لگائیں، 100
दाहिने हाथ पर, 100 बाएं हाथ पर, और 2 कुर्सी, एक अपने लिए और अपने साथ में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को बिठाने के लिए, उनको तशरीफ फरमा करने के लिए उसने कुर्सी लगाई। एक मर्तबा जैसे ही इमाम दाखिल हुए, इमाम को उसने बड़े एहतराम से उस कुर्सी पर बिठाया, अपने सरहाने बिठाया। तो इमाम से किसी ने सवाल किया जब इमाम दाखिल हो रहे थे कि मौला, आपने इसकी वली अहदी कबूल कर ली, इसका मतलब तो ये हुआ कि यही बरहक खलीफा है, यही अल्लाह का मुंतखब करदा खलीफा है, अलैहिस्सलाम। इमाम मुस्कुराए और फरमाने लगे कि अजीज मिस्र भी तो काफिर था, लेकिन नबी यूसुफ उसके वजीर बन गए। बस अल्लाह की मसलहत यही है कि मैं इसकी वली अहदी को कबूल कर लूं, और तुम देखना कि मैं कभी खिलाफत की कुर्सी पर नहीं आ सकूंगा। ये मामून का बनाया हुआ मंसूबा है, ये मुझे कभी खिलाफत की कुर्सी पर आने नहीं देगा। यहाँ इस शाही दावत का इंतजाम किया गया और इस तरह से कुर्सियां लगाई गई थी कि हर गोरे अरब के सिरहाने एक सियाह रंग हबशी खड़ा किया गया, उसका गुलाम बनकर खड़ा रहा। हर गोरे अरब, इसलिए कि अरब अपने आप को गोरा मानते थे, अपने आप को सफेद रंग गोरा माना करते थे। और जैसा हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा रेसिज्म आज भी जो है, ये असबिया कायम मुदायम है। हाँ, कुछ हद तक इतनी अवेयरनेस के बाद, इतनी ज़्यादा तबलीग के बाद शायद ये रेसिज्म ख़त्म हो रही है। हम खुदावंद आलम से दुआ फरमाते हैं कि ऐ परवरदिगार, हमारे दरमियान से, हमारे दिलों में जो भी असबियत का बीज, अगर थोड़ा सा भी जो है ये बीज हमारे दिल में है, इसे पनपने ना दे और हमें तौफीक अता फरमा कि ये असबियत को हमारे दरमियान से, तमाम मजहब तशय्यो के तमाम मानने वालों के दरमियान से इसे नीस्तो नाबूद फरमा, ताकि अहले बैत अलैहिस्सलाम जिन्होंने इस रेसिज्म को ख़त्म किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने इस असबियत के बीज को जड़ से इस दरख्त को उखाड़ फेंका, बस उसी तरह से हम उनके सही और असली शिया होने का शरफ पा सकें। अज़ादारान मोहतरम, हर गोरे के सिरहाने एक काला हबशी खड़ा हुआ था, शाही दावत का इंतजाम था, हर एक जो है उस गोरे अरब को पंखा झल रहा था। जैसे ही खाने का वक्त आया, तमाम अरब इंतजार में थे कि मामून जो है वो खाए तो हम खाएं। और मामून किसके इंतजार में था? मामून इंतजार में था कि मेरे मेहमान, जिसे खास मेहमान बनाकर बुलाया है, जिसे वली अहद पर बिठाया है, वो खाना शुरू करें तो मैं खाना शुरू करूं। और इमाम जो है हबशियों के इंतजार में थे कि हबशी खाना खाने के लिए बैठे तो मैं खाना शुरू करूं। एक नजर उन हबशियों की तरफ की और उनसे फरमाने लगे कि तुम क्या खाना खड़े खड़े खाओगे? तुम्हें मालूम नहीं कि खड़े हुए खाना खाना मकरूह है? उन हबशियों ने हैरानी जाहिर की और हैरानी जाहिर करते हुए फरमाते हैं, हमें तो किसी ने खाने के लिए नहीं कहा। आहिस्ता से मामून ने इमाम के कान में कहा, ये अब्ना रसूलल्लाह, ये नौकर है, ये गुलाम है। तो इमाम फरमाते हैं कि गरीबों को जिसने इज्जत दी वो आले मोहम्मद का घराना है, क्या इन्हें भूख नहीं लगती? तो मामून कहता है कि ये बाद में खा लेंगे। इमाम फरमाते हैं तो फिर मैं इन्हीं के साथ खाऊंगा। यहाँ पर हम दुआ करते हैं खुदावंद आलम से कि ऐ परवरदिगार, इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में जो उनके रिज़्क़ के ख़ज़ाने हैं, उनके रिज़्क़ के ख़ज़ानों में से तमाम मोमिनीन और मोमिनात को इन परेशान हाल वक्त में उन्हें उनके रिज़्क़ से माला माल कर दे। इलाही आमीन। तो इमाम फरमाते हैं कि तुम खा लो, मैं इनके साथ खा लूंगा। अब जब इमाम ने इस तरह का अंदाज बदला इमाम का, तो मामून चूंकि मेहमान खास थे इमाम, लिहाजा जब इसरार करने के बावजूद इमाम ने फरमाया कि नहीं, मैं इन्हीं के साथ खाऊंगा, आखिर ये हमारा घराना है जिसने हर एक को इज्जत बख्शी है, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझा है। तो मजबूरन इन लोगों को, इन हबशियों के लिए कुर्सियां लगवाना पड़ी। हर एक
گورے عرب کے بازو میں ایک کالا حبشی، ایک سیاہ رنگ حبشی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اور امام رضا کی بدولت جو ہے ان کو حبشیوں نے، ان گورے عربوں کو حبشیوں نے خوب ذلیل کروایا۔ وہ روز بھی تھا جب اسلام کے پہلے مؤذن کالے رنگ کے حبشی نے اذان دی، اور جب وہ اذان دیا کرتے تھے تب جا کر کہیں جو ہے گورے عرب نماز پڑھا کرتے تھے۔ یعنی یہ بلال حبشی کی اذان تھی جس کے اذان کے بعد ہی جو ہے عربوں کو نماز پڑھنے کی توفیق ملا کرتی تھی۔ بلال حبشی جس نے شین کو، جن سے شین پڑھا نہیں جاتا تھا، جن کا سین سنائی دیا کرتا تھا، یہ گورے عرب پریشان ہو جایا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ جو 3 نقطے ہیں اس شین میں، یہ اس کی زبان پر چڑھتے ہی نہیں، اور یہ جو ہے شین کو سین پڑھا کرتا ہے، اشہدو کو اسہدو پڑھا کرتا ہے۔ بلال ہو یا کوئی محب رسول، ان کا 3 سے کوئی سروکار نہیں۔ تو جیسے ہی انہوں نے اعتراض کیا یا رسول اللہ یہ تو شین کو سین پڑھا کرتا ہے، تو آگے آ جائیں۔ اسلام کے ساتھ بھی جو ہے یہی دھوکا ہوا، بندے آتے اسلام میں دیر سے تھے لیکن آگے آ کر اپنے آپ کو مقدم کر لیا کرتے تھے، آگے آ کر خلافت کی کرسیوں پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ بلال پڑھتے سین ہیں لیکن میں سنتا شین ہوں۔ لوگوں نے بہت کوشش کی حضرت بلال کو مؤذن کے پوسٹ سے ہٹانے کی، مؤذن کے پوزیشن سے ہٹانے کی، اور کہا کہ اس کے بدلے جو ہے کسی اور کو اذان دینے کے لیے کہہ دیا جائے، لیکن جس روز انہوں نے یہ کوشش کی اس دن سورج طلوع ہی نہیں ہوا جب تک کہ حضرت بلال نے اذان نہیں دے دی، اور ان کے اذان کے بعد نماز فجر نہیں پڑھی گئی۔ بس محمد نے بتا دیا کہ جب تم مؤذن نہیں بدل سکتے تو ممبر افروز کو کیسے بدل سکتے ہو۔ اب ہم پلٹتے ہیں امام رضا کے دور میں، جہاں پر امام رضا علیہ السلام جو ہے وہ فرما رہے تھے کہ جب تک کہ یہ حبشی ساتھ میں کھانا نہیں کھا لیں گے تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ جب کرسیاں لگائی گئیں تو امام رضا نے ایک مرتبہ مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میرے نانا کی تحریر کو بھول گئے۔ میرے نانا نے فرمایا تھا کہ کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، کسی عرب کو عجم پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ اس وقت صرف حبشیوں نے کھانا کھایا اور فرزند رسول نے کھانا کھایا۔ گورے تو اپنے کپڑے اور لباس بچاتے ہوئے وہاں سے نکلنا شروع کر دیے۔ کھانا ختم ہوا اور گورے جو ہے ناک چڑھاتے ہوئے، دل میں مسوس رکھتے ہوئے نکلتے گئے، اور ہر سیاہ رنگ، ہر حبشی جو ہے امام کا ہاتھ لے کر چوم کر کہتا رہا اشہد ان علی ولی اللہ، اللہ عالم حیث یجعل رسالتا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب ہی اللہ کے بھیجے ہوئے ولی ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں پر محفوظ کر کے رکھے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ بس عزیزداران محترم، کنیزان امام عصر، کنیزان امام رضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں 3 جگہ مومن کی مدد اس کے انتقال کے بعد کرنے کے لیے آتا ہوں۔ اس مومن کی جس نے میری زیارت کی ہو، جو میری زیارت کے لیے آیا ہو، چاہے میری حیات میں میری زیارت کرنے آئے، چاہے میری شہادت کے بعد میری زیارت کرنے کے لیے آئے، میں 3 جگہ پر ضرور آ کر اس کی مدد فرماؤں گا۔ امام نے فرمایا عند سوال منکر و نکیر، کہ جب قبر میں تم لٹا دیے جاؤ گے اور وہ رات آئے گی جو وحشت قبر کہلاتی ہے، اس رات میں جہاں منکر اور نکیر تم سے
سوال و جواب کرنے کے لیے آئیں گے، اس تاریکی میں، اس وحشتناک قبر میں جہاں ہر طرف سے بس حشرات الارض نظر آتے ہوں گے، تنہائی ہوگی، جب اس وقت تمہارا کوئی دوست، کوئی عزیز، کوئی اقربا تمہارے ساتھ نہ ہوں گے، تو اس وقت میں تمہاری مدد کے لیے آؤں گا اگر تم نے میری زیارت کی ہوگی۔ شیخ عبد الکریم حائری کا واقعہ ہے کہ شیخ عبد الکریم حائری انہوں نے جو ہے قم کا حوضہ اسٹیبلش کیا، دوبارہ سے اسٹیبلش کیا تھا، اور یہ اس کے مؤسس ہیں۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد ایک روز ان کے فرزند نے اپنے خواب میں اپنے والد بزرگوار کو دیکھا۔ جب والد بزرگوار کو دیکھا تو ان سے سوال کیا کہ بابا، آپ کے کیسے حالات ہیں؟ ویسے تو آپ مجھے جنتوں میں نظر آ رہے ہیں، ہرے باغ و باغات میں کھلے ہوئے پھول اور کھلیہان کے درمیان نظر آ رہے ہیں، آپ کی کوئی حسرت تو نہیں رہی؟ تو شیخ عبد الکریم حائری کہتے ہیں کہ کاش کہ میں نے اپنے مولا امام رضا کی زیارت زیادہ کی ہوتی۔ فرزند سوال کرتے ہیں خواب میں کہ بابا، آپ نے کتنی مرتبہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی تھی؟ تو کہتے ہیں کہ میں فقط 30 مرتبہ امام کی زیارت کو گیا تھا۔ خداوند عالم اس کووڈ کی وبا کو ہمارے درمیان سے دفع کر کے ان تمام زیارات، ان روضہ مقدسہ کی زیارت پر جانے کا ہمیں شرف عنایت فرمائے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بار بار ان تمام معصومین کی قبروں پر اور امام رضا علیہ السلام کی قبر پر جانے کی سعادت حاصل کر سکیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے فقط 30 مرتبہ اپنی زندگی میں امام رضا کی زیارت کی تھی۔ تو فرزند خواب میں کہتے ہیں بابا، 30 مرتبہ زیارت کی، پھر بھی آپ کو حسرت رہ گئی کہ آپ امام رضا کی زیارت اور کرتے؟ تو کہتے ہیں ہاں میرے لال، ہاں میرے فرزند، اس لیے کہ جب میری پہلی رات تھی، جب وحشت قبر کی رات تھی، جب تم نے مجھے دفنا کر مجھے چھوڑ کر چلے گئے، اس وحشتناک قبر میں میرے مولا رضا اس ایک رات میں 30 مرتبہ میری ملاقات کو آئے، 30 مرتبہ میری زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ کاش کہ میں نے امام کی اور زیارت کی ہوتی تو امام جو ہے کئی اور مرتبہ میری زیارت اور ملاقات کے لیے آتے اور مجھے تسلی دیتے۔ صلوات عنایت فرمائے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، امام بڑے مظلوم ہیں، امام غریب الغربا ہیں۔ جن دو اور موقعوں کا امام نے اپنے حدیث میں بیان کیا تھا، وہ موقع تھے کہ عند الصراط و عند المیزان، یعنی کہ میں جب پل صراط پر جو بال سے باریک ہوگا، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، اور نیچے دوزخ ہوگی، جب تم اس کے اوپر ہوگے تو اس وقت میں تمہاری مدد کے لیے پہنچوں گا۔ اور میزان میں جب اس ترازو میں ہمارے اعمال تولے جا رہے ہوں گے اور ہمارے اعمال میں کچھ نہ ہوگا اور ہماری بدعمالی سے جو ہے ترازو کا وہ پلہ بھاری پڑ جائے گا جس میں برائیاں ہوں گی اور گناہ ہوں گے، تو اس وقت امام ہماری مدد کو آئیں گے۔ یہ وہ مظلوم امام ہے جسے ہم غریب الغربا کہتے ہیں، وہ غریب امام جسے اپنے وطن سے دور کر دیا گیا۔ ہر امام، تمام معصومین کی قبریں جو ہیں ایک ساتھ میں ہیں، یا مدینہ میں ہیں یا عراق کی سرزمین میں، لیکن واحد یہ ایک معصوم ہے جس کی قبر جو ہے خراسان میں، مشہد میں موجود ہے۔ یہ مولا اتنے غریب ہیں کہ انہیں غریب الغربا کہا گیا۔ تمام جو وطن سے دور ہو گئے اس میں سب سے زیادہ غریب اسی امام کو کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک واقعہ ہے، ایک مرتبہ ایک شخص جو کہ امام کی زیارت پر لوگوں کو لے جایا کرتا تھا، جو بس کا ڈرائیور بھی ہوا کرتا تھا، مرتبہ اس نے خواب میں دیکھا کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے خواب میں آئے ہیں اور اس سے فرما رہے ہیں یہ جو فلاں پاکٹ مار ہے، جو پک پاکٹ ہے جس کا نام ابراہیم ہے، جو اس گناہ کے لیے مشہور ہے، اگلی مرتبہ جب تم زیارت پر جانا تو اسے اپنے ساتھ لے جانا۔
اس نے خواب دیکھا، پہلی رات خواب دیکھا، اس نے اسے نظر انداز کر دیا. یہ کیسا خواب تھا جو میں نے دیکھا؟ امام مجھے ایسے شخص کو اپنے ساتھ زیارت پر لے جانے کے لیے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دوسری رات اس نے دوبارہ وہی خواب دیکھا، تیسری رات پھر وہی خواب دیکھا. جب 3 رات خواب دیکھ چکا تو پھر کہنے لگا کہ ضرور اس خواب کی کوئی تعبیر ہے، ضرور امام مجھے حکم دے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں اس شخص کو اپنے ساتھ لے جاؤں. یہ اس ابراہیم کے گھر پہنچا. جب ابراہیم کے گھر پہنچا تو ابراہیم کہتا ہے کیا کام ہے؟ وہ جو زائر تھا، جو ٹور لیڈر آج کے زمانے میں ہم کہہ سکتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ تمہیں اگلی مرتبہ جب میں زیارت پر لوگوں کو، زائرین کو لے جاؤں گا امام رضا کی زیارت پر، تمہیں میرے ساتھ میں چلنا ہے. یہ کہتا ہے کہ مجھے ساتھ میں چلنا ہے. کہنے لگا کہ میں تمہارے منشے کو اچھی طرح سے سمجھتا ہوں، تم سب بزنس والے لوگ ہو، پیسہ کمانا چاہتے ہو، اسی وجہ سے جو ہے تم میرے پاس میں آئے ہو، لیکن میرے پاس کوئی پیسہ ویسا نہیں ہے. دیکھو یہ میں نے ایک بڑھیا کا پاکٹ مارا تھا، اس میں سے جو ہے یہ 4 تومان مجھے حاصل ہوئے ہیں، بس اتنا ہی پیسہ ہے میرے پاس میں اور کچھ پیسہ ایسا نہیں ہے تمہیں دینے کے لیے. یہ کہتا ہے کہ تم پیسے کی فکر کیوں کرتے ہو؟ اگر پیسے کی فکر مجھے ہوتی تو میں تمہیں دعوت دینے کس لیے آتا؟ تم پیسے کی فکر نہ کرو، میں خود تمہیں اپنے ساتھ زیارت پر لے جاؤں گا، تمہارے رہنے کا، تمہارے کھانے کا، تمہارے سفر کا سارا خرچ میں دوں گا. کہتا اچھا ایسی بات ہے، اور سوچتا ہے کہ جب فری کی زیارت مل رہی ہے تو پھر میں کیوں نہ چلا جاؤں. لیکن اپنے ذہن میں سوچتا رہتا ہے آخر میں اتنا گنہگار ہوں، مجھ جیسے لوگ کہاں امام رضا کا دربار اور کہاں مجھ جیسا گنہگار. یعنی اس کے دل میں تھا کہ میں گنہگار ہوں، اور شاید یہی وجہ تھی کہ امام کی نظر انتخاب اس شخص پر پڑی کہ یہ اعتراف تو کرتا ہے کہ میں گنہگار ہوں اور میں مولا کے دربار میں حاضر ہونے کے لائق نہیں ہوں. جیسے ہی جس روز یہ قافلہ نکلا، یہ ابراہیم بھی اسی بس میں سوار تھا، یہ قافلہ لے جانے لگے. اچانک سے بیچ راستے میں، سفر میں ڈکیتیوں نے حملہ کیا. یعنی اس پاکٹ مار کے بھی استاد جو تھے ان لوگوں نے جو ہے حملہ کیا، ڈاکہ بولا، اور اس کے بعد ہر ایک سے کہنے لگے تمہارے پاس جو بھی ہے ہمارے حوالے کر دو. بس میں جتنے لوگ تھے سب نے ان کے پاس جو بھی تھے، عورتیں تھیں اپنی زیورات نکال کے دے دیے، مرد تھے جو بھی رقم قیمت جو بھی ان کے پاس میں تھی ان ڈاکوؤں کے حوالے کر دی. ان ڈاکوؤں نے تمام ہر ایک سے جب اکٹھا کر لیا، ہر ایک سے ہتھیا لیا، تو پھر وہاں سے چلے گئے. جب چلے گئے تو ہر ایک جو ہے ہائے و ویلا مچا رہا تھا. کچھ دیر بس آگے چلی اور اس کے بعد جا کر رک گئی. جب رک گئی تو بس ڈرائیور جو تھا وہ دہاڑے مار کر رونے لگا. ابراہیم سامنے آیا، کہا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا کہ ان ڈاکوؤں نے ہمارا سب کچھ ہتھیا لیا، ہمارا سب کچھ چوری ہو گیا. اب میرے پاس اتنی رقم بھی تو موجود نہیں ہے کہ میں اس بس میں جو ہے اس کا ایندھن پیٹرول ڈلوا سکوں. اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم آگے کیسے جائیں گے؟ بڑا میلوں کا سفر ہے، کیسے آگے بڑھیں گے؟ تو یہ کیا کہتا ہے کہ جتنی جس کی رقم ہے، جتنا جس کے پاس میں تھا، ہر ایک میرے پاس میں آئے اور مجھ سے اپنی اپنی قیمت لے جائے. یہ بڑا حیران و پریشان کہ تیرے پاس اتنا پیسہ ہے؟ تو کہتا ہے کہ ہاں میں ہر ایک کی رقم جو ہے اسے دینے کے لیے تیار ہوں. لو، ہر ایک کی جو رقم تھی اس کو تقسیم ہونا شروع ہو گئی. جب آخری فرد اپنی رقم لے چکا، اس نے جو ہے وہ 4 تومان اپنے جیب سے نکالے، کہا کہ لوگ یہ میرے پاس 4 تومان موجود تھے، یہ میرے ہیں اور باقی تم کو میں نے ادا کر دیا. لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا کہ آخر تیرے پاس اتنی ساری رقم کیسے آئی کہ بس کے برابر جتنے افراد موجود تھے ان سب کی رقم تیرے پاس موجود ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ڈکیت تھے جو آئے تھے، لیکن تم مجھے نہیں جانتے، میں تو پاکٹ مار ہوں. یہ تم سے جو ہے ہتھیاتے رہے اور میں صرف دیکھتا رہا کہ آخر ان کا سردار اس ساری رقم کو جمع کہا کرتا ہے. جب ساری رقم اس نے جمع کر لی، میں نے فوراً اس کا وہ پاکٹ مار لیا اور یہ رقم دوبارہ میرے ہاتھ میں آ گئی. جب اس بس ڈرائیور نے جو کہ اسٹور کو لے جا رہا تھا اس نے یہ سنا
تو پھر ایک مرتبہ بیٹھ گیا اور زور زور سے گریا کرنے لگا اور مولا رضا چیخنے لگا. اب ابراہیم کو اور غصہ آیا، وہ کہتا ہے کہ اب کیوں رو رہے ہو، ساری رقم تو واپس مل چکی ہے، ساری قیمت ادا ہو چکی ہے. تو کہتا ہے کہ ہاں بس اسی لیے میرے مولا نے شاید مجھے حکم دیا تھا کہ تجھے ساتھ لے جایا جائے. اس نے جیسے ہی یہ سنا کہ میرے مولا نے حکم دیا تھا، کیا کہا، اب تک تو نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ مولا نے تجھے حکم دیا تھا. کہتا ہے کہ ہاں 3 رات مولا میرے خواب میں آئے اور مجھے حکم دیتے رہے کہ اسے اپنے ساتھ لے جانا. یہ وہیں پر جو ہے پشیمان ہوا، اپنے آپ کو زمین پر گرایا اور اس کے بعد کہنے لگا مولا ہم جیسے گنہگاروں پر بھی آپ کی نگاہ کرم رہتی ہے. مولا مجھ جیسا پاکٹ مار، مجھ جیسا بدترین گناہ کرنے والا، اس پر بھی آپ کی نگاہ کرم ہے مولا. اور جیسے ہی مشہد مقدس پہنچا، ذریعہ مبارک کو پکڑ کر اس کے بوسے لینے لگا، اپنی ندامت کو ظاہر کرنے لگا، توبہ کرنے لگا اور کہنے لگا مولا اب کے بعد میں کبھی کوئی گناہ دوبارہ نہ کروں گا. بس ہم اپنے وقت کے امام سے دعا کرتے ہیں، توسل کرتے ہیں مولا ہم بھی بڑے گنہگار ہیں، بس آپ کی ایک نگاہ کرم ہم پر ہو جائے، آپ کی ایک نگاہ کرم ہو جائے، ہماری بھی زندگی سفل ہو جائے، ہماری بھی زندگی کامیاب ہو جائے، ہماری زندگی سنور جائے مولا. ہاں زاداران محترم، امام رضا وہ تھے جو اپنے آباء و اجداد کی طرح مجالس سید الشہداء کا انعقاد کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ امام رضا نے اپنے گھر میں ان سے ملاقات کے لیے دیبل خزائی جو مشہور شاعر اہل بیت تھے اور امام کے صحابی تھے، ان سے ملاقات کے لیے آئے. جب ملاقات کے لیے آئے تو امام سے درخواست کرنے لگے، اے دیبل کیا تم میرے جد کے مصائب نہ پڑھو گے، کیا تم میرے جد کے لیے ان کی مصیبتوں کا ذکر نہ کرو گے. تو دیبل نے ایک مرثیہ پڑھنا شروع کیا، افاطم قومی ابنة الخیر فانجبی نجوم السماوات بالارض فلاتی. دیبل مرثیہ پڑھنا شروع کیا، اے فاطمہ، اے خیر البشر کی دختر، ذرا اپنے مقام سے بلند تو ہو تو آپ کو دکھائی دیں گے کہ آسمان کی عزت کے ستارے کس طرح مختلف زمین پر بکھرے پڑے ہوئے ہیں. کوئی بیٹا یہاں ہے تو کوئی بیٹا وہاں ہے، کوئی سامرا میں ہے، کوئی کاظمین میں ہے تو کوئی کربلا میں ہے، کوئی مدینے میں ہے. یا فاطمہ ذرا آپ اپنے مقام سے بلند تو ہو. بڑا طویل مرثیہ ہے، آپ سب جانتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے دیبل خزائی مرثیہ پڑھتے رہے، لیکن اچانک جب مرثیہ ختم جیسے ہی مرثیہ ختم ہوا تو امام فرمانے لگے، اے دیبل اس میں ایک بیت کا اضافہ کر دو. دیبل فرماتے ہیں مولا وہ کون سا شعر ہے، وہ کون سا بیت ہے. تو امام فرماتے ہیں وَقَبْرٌ بِتُوسٍ يَا لَهَا مِن مُصِيبَةٍ أَلْحَدْتُ عَلَى الْأَحْشَاءِ بالزفرات إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الهم والكربات. جیسے ہی دیبل نے یہ سنا تو سوال کیا، مولا توس میں کس کی قبر ہے؟ مجھے تو نہیں معلوم کہ توس میں کسی کی قبر ہے. امام رضا فرماتے ہیں کہ اے دیبل یہ جو تمہارے سامنے تمہارا مولا بیٹھا ہوا ہے، یہی تمہارے مولا علی رضا کی قبر توس میں بنائی جائے گی. اے دیبل اس مرثیہ میں اس شعر کا اضافہ کرو. جیسے ہی دیبل نے یہ پڑھنا شروع کیا کہ ہائے وہ قبر جو توس میں بنے گی،
مرتبہ اندر سے ایک کنیز دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی اے دیبل اس مرثیہ کو بند کرو، یہ پڑھنا بند کرو۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا ہوا؟ وہ کنیز کہتی ہے کہ اے دیبل، امام رضا کی بہن معصومہ نے جب سے سنا کہ امام قدوس میں دفنایا جائے گا اور وہ غش کھا کے گر پڑی ہے، انہیں چین نہیں آتا، انہیں سکون نہیں آتا۔ ہم کہیں گے بی بی معصومہ، آپ نے تو آپ کے سامنے امام رضا موجود تھے، آپ نے تو آپ کے بھائی کا جنازہ بھی نہیں دیکھا، لیکن ذرا اپنی جد ماجدہ پر تو نگاہ کریں کہ ایک وہ بی بی زینب تھی جو ٹلے زینبیہ پر کھڑی ہوئی اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی کہ تیروں پر معلق بھائی تھا اور شمر ملعون بھائی کے سینے پر چڑھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ بی بی 70 قدم کے فاصلے پر تھی، بی بی فریاد کرتی تھی اے عمر سعد، یہ فرزند رسول ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے۔ مرتبہ بی بی فرماتی اما فیکم مسلم، ارے تم میں کوئی مسلمان نہ رہا، کیا تم ایسے فرزند رسول کو ذبح ہونے دے دو گے؟ لیکن جب ان کا جواب آیا تو کند خنجر گردنے شبیہ رسول پر چلا، گردنے فرزند رسول پر چلا۔ عزاداران محترم، فرماتے ہیں معصوم کی جہاں جہاں مجلس ہوتی، جہاں جہاں فرش عذاب بچتا ہے نا، وہ قبۃ الحسین گویا قبۃ الحسین کے نیچے حرم حسین ہو جاتا ہے، یعنی جہاں جہاں سامعین مجلس سن رہے ہیں آج ہم مجبور ہیں، وہ امام حسین کا حرم بن جاتا ہے۔ عزاداران محترم، بس ایک واقعہ اور آپ کی زحمتیں تمام ہیں۔ دو بھائی تھے جو امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے پہنچے، ایک بڑا متقی تھا اور ایک بڑا گنہگار تھا، لیکن اس کے پہلے کہ امام کی زیارت کو پہنچتے گنہگار بھائی کا راستے میں انتقال ہو گیا۔ جیسے ہی حرم کے قریب پہنچے، جو دوسرا متقی بھائی تھا اس نے اس بھائی کو غسل و کفن دینا شروع کیا، اور اس کے بعد امام رضا کی قبر کا طواف کرا کہ امام رضا کے حرم میں تو اجازت نہ ملی لیکن ان کے جوار میں دفن کر دیا۔ ایک روز یہ پروردگار سے دعا کر رہا تھا، پروردگار میرا بھائی بڑا گنہگار تھا، ذرا مجھے اس کے برزخی حالات تو دکھا دے۔ ایک روز پروردگار عالم نے اسے توفیق دی، جب اس نے اپنے بھائی کو دیکھا تو دیکھا کہ وہ تو بڑے شان سے جنتوں میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ بھائی نے دریافت کیا آخر تمہارے ساتھ کیا ہوا، اتنی بہترین تمہیں صلہ ملا؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، جب میرا انتقال ہوا تھا اس کے بعد آگ نے مجھے لپیٹ لیا، جب تم مجھے غسل دیتے تھے نا تو تم مجھ پر پانی ڈالتے تھے لیکن مجھے آگ کی تپش محسوس ہوتی تھی، میرا بدن جل رہا تھا، حتیٰ کہ جب تم مجھے امام کے حرم میں لے گئے ان کے قبر کا طواف کرانے کے لیے تو تب بھی میرا بدن جل رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں حرم کے اندر داخل ہوا تو میرا بدن جلنا بند ہو گیا۔ ایک مرتبہ میں نے کیا دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام موجود ہیں، ان کے ساتھ ایک بزرگ شخصیت موجود ہے، یہ چلانے لگا، کہتا ہے کہ میں چلانے لگا اے مولا رضا میں بڑی آگ میں مبتلا ہوں، مولا جب میں اس زندگی کی آگ کو برداشت نہ کر سکا تو میں کیسے اس برزخی اور قیامت کی آگ کو برداشت کر سکوں گا، مولا میری شفاعت کیجئے، لیکن مولا کوئی جواب نہ دیتے تھے۔ کہتا ہے کہ میں درخواست کرتا رہا، گزارش کرتا رہا، لیکن مولا نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ جو متقی پرہیزگار بزرگ نظر آ رہے تھے، ایک مرتبہ وہ میری طرف مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے کہ مولا تمہاری بات کو نہ سنیں گے، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ مولا تمہاری شفاعت کریں تو ایک مرتبہ انہیں ان کی جدہ فاطمہ کا واسطہ دے دو، ضرور وہ تمہارا جواب دیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے مولا کو مخاطب کر کے کہا مولا میں بڑا گنہگار ہوں مولا، لیکن میں آپ کو آپ کی جدہ فاطمہ الزہرا کا واسطہ دیتا ہوں مولا، مولا میرے اس عذاب میں تخفیف فرمائیے، مولا مجھے اس آگ سے نجات دلائیے۔ کہتے جیسے ہی میں نے کہا مولا رضا میری طرف
انہوں نے نظر کی اور فرماتے ہیں اے شخص تو شفاعت کے لائق نہ تھا، لیکن تو نے مجھے بہت بڑا واسطہ دیا ہے، تو نے مجھے میری ماں کا واسطہ دیا ہے، میں اس واسطے کو کبھی رد نہیں کر سکتا، انہیں میری ماں کی شکستہ پہلو کا واسطہ دیا ہے، جا تیرے عذاب میں نے تخفیف کی، جا میں نے تجھے اپنی ماں کی خاطر معاف فرمایا۔ ہاں عزاداران محترم، جب امام رضا کا آخری وقت آیا ہے تو باعجاز خدا امام کے فرزند محمد جواد خراسان پہنچے ہیں۔ مرتبہ جب خراسان پہنچے تو اپنے والد بزرگوار کے سر مبارک کو اپنے زانوں پہ رکھا۔ ارے بڑا عجیب مرحلہ تھا، یہاں ایک بیٹے کے ایک بیٹے کے زانوں پر اس کے باپ کا سر رکھا ہوا تھا، لیکن ذرا ہائے اس کربلا میں واپس پلٹیے، وہ 61 ہجری کے عاشور والا کربلا، جہاں پر ایک مرتبہ ایک بوڑھا باپ اپنے زانوں پر اپنے بیٹے علی اکبر کا سر رکھے ہوئے ہے، علی اکبر کا ہاتھ سینے پر ہے، مرتبہ ہاتھ کو اٹھایا، کیا دیکھا کہ پرچی کا پھل سینے میں ٹوٹا ہوا ہے، امام نے آستینیں چڑھائی، ایک ہاتھ سے زمین پر ٹیک دیا، ایک ہاتھ سے پرچی کے پھل کو پکڑا، نجف کا رخ کیا، یا علی کہا، معلوم نہیں کس علی کو پکار رہے ہیں، علی اکبر کو پکار رہے ہیں یا نجف والے علی کو پکار رہے ہیں، پرچی کا پھل کھینچا، پرچی کا پھل تو نکل آیا، ساتھ میں علی اکبر کا دم بھی نکل گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ارے الہ، تجھے تیرے پاک اور قدوس ناموں کا واسطہ پروردگار، تیرے خاص نام اللہ کا واسطہ، بار الہ تجھے تیرے حبیب اور ان کے اہل بیت اطہار کا واسطہ، پروردگار تجھے فاطمۃ الزہرا اور ان کے اجڑے ہوئے چمن کا واسطہ، تجھے مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ، اپنی آخری حجت کی محبت میں پروردگار ان کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ وہ آ کر تمام مظلومین کا، خصوصاً اپنے جد اور جدہ کے ناحق بہائے گئے خون کا انتقام لے سکیں۔ پروردگار اس غیبت کے دور میں تمام ہم و غم و آلام کو وقت کے امام سے درگزر فرما۔ پروردگار ہم سے جو بھی گناہ سرزد ہو گئے ہیں مجالس عزا کے طفیل میں، ہم سب کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے ناقص ادنا معیوب اعمال کو اپنی آخری حجت کی محبت میں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما، ہم سب کو دوبارہ سے حج و زیارت معصومین علیہ السلام پر جانا، ان کے روضوں پر جانا نصیب فرما، وقت کے امام کے چہرے پر نور کی زیارت نصیب فرما، جتنے جو بانی مجلس ہیں جنہوں نے اس مجلس کا انعقاد کیا ہے، جتنے سامعین ہیں پروردگار امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل میں پروردگار ان کو اس دنیا میں اور آخرت میں نمایاں کامیابی اور کامرانی عطا فرما، اور ان کی جو بھی دلی مرادیں ہیں پروردگار تو بہترین دلوں کے راز کو جاننے والا ہے، کہ دلوں کے راز کو تو جانتا ہے، ان کی مرادوں کو پورا فرما۔ اے پروردگار ہم سب کو وقت کے امام کے چاہنے والوں میں، ان کے منتظرین میں، حتیٰ کہ ان کے شیعوں میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو ان کے ظہور کا زمانہ دیکھنا نصیب فرما، اور دنیا اور آخرت میں نمایاں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بارہ لائن سوروں کو 12 ماہ جو ہر معصومین علیہ السلام، تمام شہداء اسلام خصوصاً سید الشہداء کو، شہداء کربلا، اسیران کربلا، یتیمان کربلا، خصوصاً امام رضا امام رضا علیہ السلام کو نذر فرماتے ہوئے مرحوم شیر علی بھائی، جینا بنت جمال بھائی، یاسمین بنت شیر علی، فرین بنت شیر علی، اشرف بنت شیر علی، نبات خانو فضل، مرحوم نور اللہ مرچنٹ، محمد مرچنٹ، مہدی نور اللہ مرچنٹ، جان محمد مرچنٹ، محمود جان محمد مرچنٹ، مریم بھائی بنت دوست محمد، مہدی بھائی، جمال بھائی، یاسمین بنت پریم جی دوسانی، حاجی رضا حسین، حاجی امینہ بھائی، امیر علی حسین، حسین علی مانجی پریم جی، مرحومہ روشن بنت ولی بھائی، اور بردائی فیملی، رائلی فیملی، دیوجانی فیملی، مرچنٹ فیملی، ویرانی فیملی، پنجوانی فیملی کے تمام مرحومین جو بے وارث مرحومین ہیں، اور کل مرحومین مومنین اور مومنات کی ارواح کو ایصال فرمایا. بار الہ ان سے جو بھی گناہ سرزد ہو گئے ہیں محبت اہل بیت علیہ السلام میں، ان کے گناہوں کی مغفرت فرما. امام رضا کی محبت میں پروردگار ان کے تمام اعمال صالحہ کو قبولیت عنایت فرما. ان کی قبروں پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرما. تمام برزخ کے مرحلوں کو ان کے لیے سہل و آسان فرما. ان کے ارواح کو وادی السلام پہنچا کر انہیں سعادت نصیب فرما. روز حساب ان کے اور ہمارے اعمال نامے ہمارے داہنے ہاتھ میں عطا فرما، اور ہم سب کو اپنی جبار رحمت میں، جبار معصومین علیہ السلام میں، اعلیٰ علیین میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم.